دوستوں، آج ہم تاریخ کے ایک ایسے چیپٹر پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ہم تاریخ کے ان تاریخ پنوں کو پلٹنے جا رہے ہیں جہاں ایک عظیم الشان قوم کی داستان دفن ہے۔ یہ داستان ہے مدین کی، ایک ایسی سلطنت جس کا عروج اپنی مثال آپ تھا، مگر اس کی بے لوام ہوس اور لالچ نے اسے ایک ایسی تباہی سے دوچار کیا جس کا آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر قدیم دنیا کا وہ بہترین اور سرسبز تجارتی مرکز جہاں آتے جاتے قافلوں کا میلہ لگا رہتا تھا، اچانک چند ہی دنوں میں جلی ہوئی اور خاموش چٹانوں میں کیسے بدل گیا؟ اس کا جواب کسی زلزلے یا طوفان میں نہیں، بلکہ ایک ایسی قوم کی بے انتہا مغروری اور ان کی دھوکے کی معیشت میں چھپا ہے۔ چلیے سب سے پہلے میدین کے عروج کی بات کرتے ہیں، ان کی خوشحالی اور ان کا گھمنڈ۔ تصور کریں آج کے سعودی عربیہ میں تبوک کے قریب ایک جگہ کی۔ کسی دور میں یہ جگہ بالکل ایک جنت جیسی تھی، مہارت سے تراشی ہوئی چٹانیں، ہر طرف پھیلی ہوئی سرسبز وادیاں اور میٹھے پانی کے ایسے شاندار چشمے۔ یہ ایک بہت ہی متحرک اور زندہ جگہ تھی جہاں روزانہ ہزاروں تجارتی قافلے آ کر ٹھہرتے تھے، ہر طرف صرف خوشحالی تھی۔ اور جہاں اتنی بے پناہ دولت اور معاشی طاقت ہو، وہاں اکثر گھمنڈ بھی جنم لیتا ہے نا؟ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر عظیم قلعے بنا لیے تھے، اور اس نظام کے سردار وہ واقعی یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی دولت اور یہ تراشے ہوئے پہاڑ انہیں ناقابل شکست بنا چکے ہیں۔ وہ سوچنے لگے تھے کہ انہیں اب کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اور تاریک پہلو پر، دھوکے کی معیشت، جہاں ظلم اور ناانصافی عام تھی۔ اب ان کی معیشت کا اصل چہرہ دیکھیں۔ انہوں نے دھوکے کو باقاعدہ ایک قانون بنا لیا تھا۔ ان کے پاس دو طرح کے ترازو ہوتے تھے، ایک وہ جس سے یہ خریدتے، جس کا پلڑا بھاری کر دیتے تاکہ غریب بیچنے والے سے زیادہ مال اینٹ سکیں، اور دوسرا وہ جس سے یہ بیچتے، جس میں ڈنڈی مار کر خریدار کو کم مال دیتے۔ تصور کریں، ایک تھکے ہارے مسافر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تاجر کی انگلی خاموشی سے ترازو کو دبا رہی ہے۔ یہ کوئی عام بے ایمانی نہیں تھی، یہ قانونی ڈاکہ تھا۔ اور ان کی حرکتیں صرف بازاروں تک محدود نہیں تھیں، یہ راستوں پر بیٹھ کر ڈاکوؤں کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ گزرنے والے قافلوں کا راستہ روکنا، انہیں ڈرانا، دھمکانا اور بھاری ٹیکس وصول کرنا ان کا روز کا کام تھا۔ اگر کوئی تاجر منع کرتا تو اسے مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنا مال بھاری نقصان پر بیچے۔ اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنی اس مکاری اور لوٹ مار کو اپنی عقل مندی کہتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے تو سچائی کی ایک آواز ضرور ابھرتی ہے، امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں آمد ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ تاریخ انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے جانتی ہے، یعنی انبیاء میں سب سے بہترین خطاب کرنے والے۔ ان کی گفتگو اتنی میٹھی، رواں اور دلکش تھی کہ شہر کی لالچ اور خود غرضی کے سامنے ان کی نرمی کا ایک بہت واضح فرق نظر آتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ انہوں نے بھرے بازاروں میں جا کر نہایت درد اور فکر کے ساتھ لوگوں سے کہا، اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ دیکھیں، ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، وہ واقعی اس شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے تھے۔ مگر مدین کے سرداروں کی رگوں میں تو دھوکہ رچ بس چکا تھا نا۔ انہوں نے اس ہدایت کا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑایا۔ وہ بڑے تکبر سے کہنے لگے، کیا تمہاری نماز اب ہمیں یہ سکھائے گی کہ ہم اپنا کاروبار کیسے کریں؟ گھمنڈ کی انتہا دیکھیں۔ انہوں نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر ان کا قبیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو وہ انہیں کب کا پتھروں سے مار ڈالتے۔ اور یہاں سے تناؤ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، جان لیوا بغاوت اور تکبر کی آخری حدیں۔ ہوا یہ کہ جب ان سرداروں کو لگا کہ ان کا کرپٹ نظام خطرے میں ہے تو انہوں نے ایک حتمی الٹیمیٹم دے دیا، یا تو سچاری چھوڑ دو، واپس ہمارے طریقوں پر آؤ، یا پھر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ وہ ایمانداری سے اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی ایمانداری چنتا اسے شہر بدر کرنے پر تل گئے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی جس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیلا، وہ ان کا ایک بڑا ہی مغرورانہ مطالبہ تھا۔ جنگل والے جنہیں اصحاب الایقہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بالکل ڈھیٹ ہو کر کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ان کی ضد کا، بس یہی وہ جملہ تھا جس نے ان کی قسمت پر تباہی کی مہر لگا دی۔
اور اب وقت تھا قدرت کے قہر کا، آسمانی عذاب جو بس نازل ہی ہونے والا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ پہلے دن شہر کی ساری ہوا بالکل رک گئی۔ تیسرے دن ان کے وہ میٹھے چشمے جن پر انہیں اتنا ناز تھا وہ اچانک کھولنے لگے۔ 5ویں دن تک آتے آتے ان کے عظیم الشان محل اور قلعے دم گھوٹنے والے تنور بن گئے، اور 7ویں دن تو جلےدار گرمی اپنی اس خوفناک انتہا پر تھی جہاں سانس لینا بھی عذاب تھا۔ 7 دن کی اس جان لیوا اذیت کے بعد افق پر اچانک ایک کالا سایہ نمودار ہوا، اور یہاں قسمت کی سب سے بڑی دردناک آئرنی دیکھیں۔ انہیں لگا کہ بس اب بارش ہونے والی ہے جو انہیں ٹھنڈک دے گی۔ گرمی سے پریشان اور بے حال ہو کے پوری کی پوری قوم بھاگ کر اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جسے وہ اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں دراصل وہی ان کی موت ہے۔ جیسے ہی وہ سب جمع ہوئے، عذاب تیزی سے شروع ہو گیا۔ پہلے عذاب ذلہ، یعنی اس بادل سے بارش نہیں بلکہ آگ کے شعلے اور چنگاریاں برسیں۔ پھر آیا الرجفہ، ایک ایسا دہشتناک زلزلہ جس نے ان کے مضبوط تراشے ہوئے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا۔ اور آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ایسی خوفناک ساؤنڈ ویو جیسی چیخ جس نے چند ہی لمحوں میں سب کچھ ختم کر دیا۔ جو شہر کل تک دنیا کی سب سے بڑی اور جاگنے والی مارکیٹ تھا، آج وہ راکھ میں ڈھکا ایک خاموش قبرستان بن چکا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے سکوں کی جھنکار پر فخر کرتے تھے، اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ بے جان پڑے تھے۔ ان کی وہ عظیم دولت آخرکار ان کا کفن بن چکی تھی۔ ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں کوئی کبھی بسا ہی نہیں تھا۔ اور اب اس داستان کے آخری حصے پر آتے ہیں، خندرات کی آوازیں اور عبرت کا نشان۔ اس تباہی کے بعد جب حضرت شعیب وہاں سے گزرے تو بے شک ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، تو اب میں اس انکار کرنے والی قوم پر کیسے افسوس کروں؟ کیونکہ دوستو، اس قوم نے رحمت کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے۔ جب آپ ہدایت کا مذاق اڑاتے ہیں تو عذاب مقدر بن ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی صرف پرانی کہانی یا افسانہ نہیں ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اگر آپ سعودی عربیہ کے علاقے البادیہ جائیں تو یہ تراشی ہوئی چٹانیں اور ان کے خنڈر ٹھیک ویسے ہی کھڑے ہیں۔ یہ جلی ہوئی خاموش چٹانیں آج کے دور کے سیاستدانوں اور تاجروں کے لیے ایک زندہ سبق ہیں کہ بے ایمانی اور لالچ پر کھڑی کی گئی عمارتیں کبھی دیر تک نہیں ٹکتیں۔ اس حقیقت پر ذرا غور کریں۔ مدین کی داستان ہمیں بہت واضح پیغام دیتی ہے، کیونکہ ترازو صرف بازاروں میں دکانوں پر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اصل ترازو تو انسان کی نیت میں، اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب دل کا ترازو غلط تولنے لگے، تباہی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں بس ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے اپنے اندر کا ترازو کیسا تول رہا ہے۔